السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا نقرأ من الآية 90 إلى 95 90 to 95 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہو، بے شک خمر اور میسر یعنی شراب اور میسر، والانصاب اور انصاب اور ازلام، یہ کیا ہے؟ رجس ہیں، گندگی ہیں، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ پس ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. تو کیا تم منتہون یعنی باز آ جاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغاوت، بغض اور عداوت ڈالتے، جوئے اور پانسے اور یہ شراب کے ذریعے، اور تمہیں عن ذکر اللہ روک دے، یعنی اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ سے. تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور ڈر جاؤ. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری یا تم مڑے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے اوپر تو صرف بلاغ مبین ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھایا اگر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کی. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اگر انہوں نے تقوی اختیار کی اور ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور پھر تقوی اختیار کی اور ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں لازمی آزمائے گا. کچھ اس صید یا شکار سے جو تم پاتے ہو تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو سلاح ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے کون ڈرتا ہے غیب میں. تو جو کوئی حد پھلانگے گا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قتل نہ کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم ہو، یعنی احرام باندھے ہوئے ہو، احرام کی حالت میں ہو. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه
واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہو، شکار نہ کرو اس حالت میں کہ تم محرم ہو، اور جس کسی نے جانتے پوچھتے تم میں سے قتل کر دیا، یعنی احرام کی حالت، تو پھر اس کی جزا کیا ہے، یعنی اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا مثل نعم میں سے جو تم نے قتل کیا۔ اور یہ کون فیصلہ کرے گا؟ دو ذو عدل شخص تم میں سے، اور یہ آپ نے ہدیے کے طور پر پہنچانا ہوگا کعبہ تک، یا پھر آپ کو کفارہ دینا ہوگا اطعام مساکین کے ذریعے، یا اس جیسا کچھ، او عدل ذالک صیام، یا پھر روزے کچھ، تاکہ تمہیں تمہاری کی کا مزہ پہنچے، لیذوق وبال امری، اس کے امر کا وبال، عفا اللہ عما سلف، اور اللہ نے معاف کر دیا جس سے پہلے گزرا، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی اس کو ریپیٹیٹیولی کرے گا مکرر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست طاقت والا اور ذو انتقام انتقام لینے والے۔ اس کی تفسیر پڑھیں گے ہم لوگ بعون اللہ تعالی، بعون اللہ تعالی۔ الجواب بعون الوهاب، یذم تعالی هذه الاشیاء القبیحہ، اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے ان قبیح اشیاء کی، ویخبر انہا من عمل الشیطان وانہا رجس، اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عمل شیطان میں سے، اور یہ رجس ہے، گندگی ہے، کیا ہے؟ گندگی ہے، فاجتنبوہ، پس ان چاروں چیزوں سے اجتناب کرو، ای اترکو، یعنی انہوں چھڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو، فإن الفلاح لا یتم الا بترک ما حرم اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ فلاح بندے کو تبھی پراپت ہو سکتی ہے کہ جب تک وہ پوری طرح ان چیزوں کو نہ چھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، جو اللہ نے حرام کی۔ اللہ کا دین سائڈ پہ چھوڑ کے باقی ساری حرام پائیاں چلتی رہیں، اور ادھر ادھر آپ ٹائم ویسٹ کرتے رہو حرام کاموں میں، اور صرف نمازیں پڑھ کے آپ یہ سمجھو کہ ہم جو مفلحین میں سے ہو جائیں گے، تو فہذا مش ممکن، خصوصاً هذه الفواحش المذکورہ، خاص طور پہ فواحش مذکورہ، یعنی جوا، پانسا، شراب، بت وغیرہ، خصوصاً هذه الفواحش المذکورہ وہی الخمر، اور ان میں سے کیا ہے؟ خمر۔ خمر کیا ہے؟ وہی کل ما خمر العقل ای غطہ بسکری، خمر ہر وہ چیز جو ہے وہ نشہ آور شراب ہے جو عقل کو خمر کر دے، یعنی مدہوش بن کر دے، ٹھگ دے عقل کو، بھی سکری ہی، اس کے سکر کی وجہ سے، والمیسر، جیسے کہ خمار لفظ ہے، چادر کو بولتے ہیں ٹھگنے والی چیز، والمیسر، اور میسر کیا ہے؟ وہو جمیع المغالبات، یہ ہر قسم کے مغالبات ہیں، التی فیہا عوض من جانبین، جس میں دونوں طرف سے ایک عوض مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے جوا، کل مراہنہ و نحویہ، جیسے مراہنہ اور اس جیسی چیزیں، یعنی ہر وہ چیز جس میں کوئی پرائز مقرر کیا جائے، دونوں پارٹیز دیں یا ایک پارٹی بھی دے لیکن ہار جائے الٹیمیٹلی، اور اس میں آپ کا جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا وہ سندباد اور الدین اور یہ جو پارکس ہوتے ہیں اس کے اندر گیمز ہوتے ہیں کہ آپ پیسے ڈالتے ہو، پھر وہ جوائے اسٹک سے آپ چیز اٹھاتے ہو، اگر اٹھ نہیں پاتی تو آپ کا پیسہ گیا، تو یہ سب بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ اب سوچیں کہ ہم بچپن سے جوئے کے عادی ہو رہے ہیں، اور اس کو کوئی جوا سمجھتے نہیں، کسی کے دماغ میں بھی خیال نہیں آتا کہ یہ بھی جوا ہے۔ والانصاب، اور انصاب کیا ہے؟ ویا الاسنام والانداد ونحویہ، ہر وہ بت یا بت جیسی چیز
جو اللہ کے برابری میں کھڑی کی جائے. مما ینصب و یعبد من دون اللہ، جو کھڑی کی جائے، ایگزالٹ کی جائے ان پلیس آف گاڈ، ویعبد یا اس کی عبادت کی جائے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. والازلام، ازلام کیا ہے؟ التی یستقسمون بہ، التی یستقسمون بہا، اس کا مطلب دیکھنا پڑے گا. معاویہ اس کا مطلب دیکھنا ذرا، میرے خیال سے جس کے ذریعے قسم کھائی جائے. نعم. صح. فهذه الاربعہ، یہ چار چیزیں جو ہیں، نہا اللہ عنہا وزجرہ، اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے منع کیا، ڈانٹا. وأغور عن مفاسدہا، اور ان کے مفاسد سے آگاہ کیا. الداعیہ الی ترکیہ، اور جب ان کے مفاسد سے آگاہ کر دیا تو یہ آپ کو خود بخود کس چیز کی طرف بلاتی ہیں؟ الی ترکیہ و اجتنابیہ، اس کے ترک و اجتناب کی طرف. فمنہا، اور اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انہا رکس، کہ یہ رکس ہے، گندگی ہے. ای نجس، خبث معنن، معنوی طور پر خبیث ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ نَجْسَةً حَسَّنًا، کیونکہ حصی طور پر نجس نہیں ہے. اور یہاں سے یہ فقی نقطہ بھی نکلا کہ شراب بھی جو ہے نا وہ حصی طور پر، خمر جو ہے وہ نجس نہیں ہے. اگر آپ کے کپڑوں پر گر بھی جائے نا شراب تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہو. آپ ہاتھ شراب میں ڈبو تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہو بغیر دھوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کا مزید 3 چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، پھر ان سب کو اللہ نے رکس کہا. کیا؟ محض کسی بت کو چھونے سے، یا وہ جوئے اسٹک پکڑنے سے جس سے آپ وہ چیزیں میری لینڈ کے اندر یا جوئے لینڈ کے اندر، تو کیا آپ ناپاک ہو جاتے ہو؟ نہیں. یا جوئے پانسے کی لکڑیاں یا فال طوطے کی وہ کرنے سے، تو جب اس کو محض چھونے سے آپ ناپاک نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب شراب بھی جو ہے اس کی گندگی معنوی ہے، نہ کہ حسی. والامور الخبیثہ مما ینبغی اجتنابها، اور جو امور خبیثہ ہوتے ہیں نا ایز اے ہول، مما ینبغی اجتنابہ آدمی تندس باوطارها، ان کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اجتناب کرو. کسی چیز کو خبیث کہنا یا بتانا، اس کا مقصد ہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. وہ آدمی تدنسی باوطارها، اور یہ کہ اس کے دنس بولتے ہیں ضرر گندگی کو، سے، ہاں، جیسے دعا میں آتا ہے کہ دنس سے، ہاں، اور اس کے ضرر سے جو ہے گندے ہونے سے بچا جائے. ومنہا، دوسرا کیا ہے؟ انہا من عمل الشیطان، دوسرا یہ کہ یہ عمل شیطان میں سے، الذی هو اعداء الاعداء للانسان، جو کہ انسانوں کا دشمنوں کا دشمن ہے. ومن المعلوم ان العدو یحذر منہ، اور وہ کہتے ہیں چیز معلومات میں سے کہ عدو سے، دشمن سے ڈرنا چاہیے، احتیاط اختیار کرنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے. وتحذر مصائدہ اعمالی، اور اس کی تمام تر چالوں سے اور اس کے اعمال سے ڈرنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے. خصوصاً الاعمال التي يعملها لیوقع فیہا عدوہ فإن فیہا ہلاک، خصوصاً وہ اعمال کہ جس کو بندہ اگر کرے تو وہ اس چیز میں گر جائے گا جس میں اس کا عدو ہے اور اس کے اندر اس کی ہلاکت ہے. فالحزم کل الحزم البعد عن عمل العدو المبین، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں یہاں پر جو ہے ایک بیلٹ باندھنا ہے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے ہر طرح سے، اور بالکل دور رہنا ہے من عمل العدو المبین، جو واضح دشمن ہے. والحذر منہا، اور اس سے ڈرانا ہے.
والخوف من الوقوفیہ، اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر واقع ہو جائیں. ومنها، اور اس میں سے کیا ہے، اللہ يمكن الفلاح للعبد الا باجتنابها، کہ بندے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے فلاح پراپت ہو سکے سوائے اس کے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے. فن الفلاح ہو، تو پس جو فلاح ہے وہ کیا ہے، الفوز بالمطلوب المحبوب، وہ کیا ہے، فلاح پانا مطلوب کے ذریعے جو محبوب ہو. والنجاة من المرہوب، اور نجات مرغوب چیزوں سے جن سے ڈرائے گئے، منع کیے گئے. وَهَذِهِ الْأُمُورُ مَانِعَةٌ مِنَ الْفَلَاحِ وَمَعْوَقَلَةٍ، اور یہ جو امور ہیں یہ مانع ہیں آپ کی فلاح میں اور اس سے دور لے جانے والے، تو لہٰذا ان سے اجتناب ضروری ہے. ومنہا، اور اس میں سے کیا ہے، ان هذه موجبۃ للعداوۃ والبغضاء بین الناس، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، جوا، پیسہ آپ کسی کا لے گئے، اب اس کے دل میں نفرت بڑھ گئی، شراب، عقل گم ہو گئی، کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، غلط جگہ پہ ٹچ کر دیا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے اندر بغض اور عداوت پیدا کرتی ہیں لوگوں کے درمیان. وہ شیطان حریص علی بثها، اور شیطان ان کو پھیلانے میں بہت حریص ہے. خصوصاً خاص طور پہ الخمر والمیسر، خمر و میسر، اور آج کی پوری موسیقی کی جو انڈسٹری ہے فنی، اس میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، ہر گانے کے اندر شراب عورت گاڑی، شراب عورت گاڑی. الخمر والمیسر، یہاں تک کہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے بند عقل کے ہمارے یہاں لوگ ہیں کہ انہیں یہ چیز واضح نہیں دکھتی. یعنی اب ایک بندہ کہے کہ امریکہ نے آئی ایم ایف، میں تو پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ، آئی ایم ایف، یہ بیچارے صرف چیلے ہیں، یہ ایک چہرہ ہے سپرفیشل، پیچھے وہ عدو مبین ہے. کہنا ہمیں یہ چاہیے کہ یہ اسرائیل نے نہیں، شیطان نے اٹیک کیا غزہ کے اوپر. یہ امریکہ ہے، شیطان ہے جس نے فیس بک انسٹاگرام بنائے اور جو مسلمانوں کی ڈیٹا اور پرائیویسی کو لیک کرواتا ہے. یہ شیطان ہے جس نے آپ کے ماں باپ کے کپڑے اتروائے تھے اور اب آپ کو بھی ننگا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب بندے کو مارا تو انہوں نے یہی کہا کہ شیطان کا جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ معاملہ تھا. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح جو یوشا نے کہا تھا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. یعنی دیکھو ہر قسم کے غلط کام کو شیطان کی طرف بھول کو بھی، کیوں؟ کیونکہ اس سے مراد ایک اچھی چیز تھی، تو اچھی چیز شیطان نہیں ہونے دینا چاہتا تو بھلا بھی دیتا ہے. یہاں سے ایک اور آرگینک مثال آپ کو مل گئی کہ شیطان فزیکلی بھی کچھ جگہوں پہ انٹروین کر سکتا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کیا کرتا ہے. آپ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھیں، ہر ملک میں اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے جوئے کے اڈے کھولو، شراب کھولو. ہم جنس پرستی بھی ہے لیکن وہ بہت آگے، یا کوئی دوسری شرائط. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ جوئے کے اڈے کھولو اور شراب. ابھی جو سعودیہ کا سرکولیٹ کر رہے ہو کیا ہے، وہ یہی تو ہے کہ کچھ جگہوں پہ لوگوں کو شراب کی، اور کوئی بڑا گناہ نہیں، شراب جوا. اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ جی انویسٹرز جو ہے تاکہ کمفرٹیبل فیل کریں آپ کے پاس آ کے، انہی دو چیزوں میں انہوں نے کمفرٹیبل فیل کرنا ہے. ہاں، کہ وہ جوا کھیلیں شراب کی. اور یہ ایسی چیزیں جس میں کوئی خیر نہیں. یعنی پوری سائنٹیفک انڈسٹری اس بات پر متفق ہے کہ شراب پینے سے آپ کو جو الکوہلک لیور ڈیزیز ہوتی ہے. بلکہ نئے امیر شام سے بھی جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے ملک میں، نئے ملک میں شراب حلال ہوگی یا نہیں ہوگی. یعنی دیکھو یہ ان کا معیار ہے کہ وہ کیسے جج کرتے ہیں کہ کیا آپ کے ملک میں ہم جنس پرستی کی اجازت ہے. وہ 3-4 سوال کرتے ہیں. جب ہم لوگوں سے 3-4 سوال کریں منت جاننے کے لیے تو لوگ برا مانتے کہ آپ نے سوال کیوں کر لیے. یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کتنے آپ کو عجیب سے کیوں نہ لگیں، لیکن یہ ضروری ہے پوچھنا.
کہ بھائی تم رفع الیدین کرتے ہو نہیں کرتے. اور یہ جو آج تک جب تک اللہ معاف کرے ہم بھی مرجئی تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو اور کیا فرقے کا نام پوچھا. فرقے کا نام پوچھنا لازم ہے اور آپ کے ساتھ فرقے کی دم لگی ہونا لازم ہے، ورنہ پتہ کیسے چلے گا تم کس منہج پہ ہو. دا مومنٹ آپ نے کہا اشعری ماتوریدی یا اثری، پوری کہانی پتہ چل جاتی کہ بندہ کس لائن سے بول رہا ہے. اب آپ دیکھ لو امام جو ہے اس نے کتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری، لیکن آج اس کے فرقے کا نام امامی فرقہ پڑ چکا ہے یا علمی کتابی. کیوں؟ کیونکہ اس سے فکر پتہ چل جاتی ہے. دا مومنٹ وی سے کہ یہ عدیمی ہے، یہ قیصری ہے، یہ غامدی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سوچ سے آ رہے. یہ سروری ہے، یہ اخوانی ہے، یہ قطبی ہے. ایگزیکٹلی. اب جیسے ہم کسی بندے کے اوپر لیبل لگائیں کہ یہ امامی ہے یا غامدی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لبرل سیکولر اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں مانتا. اور آپ دیکھ لو سارے لڑکوں کی آخر میں کہانی یہی نکلتی ہے. ابھی ریسنٹ جو جس لڑکے کے ساتھ وہ اب یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا تو نام نہیں لے رہا، یہی کہانی ہوئی کہ وہ اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، لیکن مجھے تو پتا تھا کہ وہ ایکس امامی ہے اور اس کے اندر سے پھر وہی تمام چیزیں نکلی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ چلے. تو انہوں نے بھی یہ 3-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ورنہ آپ خود سوچو کہ یار ایون آج بھی امریکہ یا یو کے کی آبادی کا بمشکل 10%، 9% حصہ، اور یہ بھی ہزاروں گروپس کو ملا کے LGBTQIA+، پھر اس میں ہزاروں، تب جا کے ان کا یہ 9%، 10% حصہ بنتا ہے. باقی 90% آبادی ایک طرف. واٹ از دا ریزن کہ وہ اس بنیاد پہ جج کرتے ہیں؟ کیونکہ دا مومنٹ آپ نے سمپیتھسائز کیا ان لوگوں کے ساتھ، یا بیسکلی اس لوگوں کے ساتھ تو سمپیتھسائز کرنا چاہیے، یعنی اس عمل کے ساتھ، تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا قرآن حدیث اور آرتھوڈکسی سے کوئی تعلق نہیں، اینڈ ہی از اوپن ٹو ریفارمزم. اور ریفارمزم کے نام پہ پھر آپ کچھ بھی ابراہمک اکارڈز کے نام پہ قرآن کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کر دو، یہ مان لے گا. یہ ہے وہ گیم جو اس کے پیچھے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس طرح اللہ ایک ہے نا، یہ اسلام کے تمام فرقوں میں ایک واضح بات ہے. ہم جنس پرستی کے اوپر بھی یہی موقف ہے، اور شراب اور جوئے کے اوپر. شیعہ ہوں، امامی ہوں، اسماعیلی ہوں، جتنے بڑے فرقے، کہیں بھی یہ چیزیں حلال نہیں. دا مومنٹ کوئی بندہ اس کی حلت کا یا اس میں نرمی کا قائل ہوتا ہے قوانین میں، دس از اے ٹچ اسٹون. نعم وہ کفر وہذا الحجر الٹچ ایدن، یہ ٹچ اسٹون ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا کہتے ہیں آپ کی پیچھے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ شیطان جس کے ذریعے کام کرتا ہے. الخمر والمیسر لیوقع بین المؤمنین العداوۃ والبغضاء، ان کے درمیان بغض عداوت ہو. فإن فی الخمر من انقلاب العقل، عقل جو ہے وہ انقلاب آ جاتا ہے اس میں. اب یہ انقلاب وہ والا نہیں جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں. انقلاب کا صرف لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ پلٹ جانا، تو حالات اچھے سے برے ہو جائیں یا برے سے اچھے ہو جائیں. ڈیموکریسی سے اسلامک ڈیموکریسی آ جائے یا ڈکٹیٹرشپ آ جائے. وَذِهَابُ حَجَّاهُ، اس کی حجت کسی چیز کو سمجھنے کی وہ چلے جائے حیثیت. ما يدعو الى البغضاء بینه وبین اخوانه من المؤمنین. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعوت آتی ہے کس چیز کی؟ بغض کی، اس کے اور اس کے اخوان کے درمیان من المؤمنین، خصوصاً خاص طور پر اذا اقترن بذلك من الاسباب، خاص طور پہ اگر اس کے ساتھ مقترن ہو جائیں وہ اسباب جو شراب نوشی کے ساتھ مقترن ہوتے ہیں. ما هو من لوازم شراب الخمر فإنه ربما اوصل الى القتل. وہ کہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں قتل و غارت کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اب وہ لوازم کیا ہیں؟ ایک تو موسیقی، وہی جو اس حدیث میں بیان ہوا. ابھی جو غامدی ٹائپ کے لوگ وہ اس حدیث کے اوپر اٹیک کرتے ہیں بخاری کی، سب کو معلوم ہے، اور خیر ہمارے ابن اعظم بھی کر چکے ہیں. لیکن آپ حکمت دیکھیے اور رسول اللہ کے الفاظ کی کہ عین جو 4 چیزیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ شراب نوشی اس کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں کلبز میں. شراب عقل محو ہو کے گم، ادھر ہی آپ کمرے میں کسی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہو، ریشمی لباس کلرفل اینڈ آل، اور موسیقی
اکمپنیڈ ود، اور پھر اسی بچی یا لونڈے کے اوپر لڑائی ہو کے آخر میں قتل و غارت بھی ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَوْصَلَ إِلَى الْقَتْلِ، کبھی کبھار قتل تک کی نوبت لے آتے. وَمَا فِي الْمَيْسِرِ مِنْ غَلْبَ إِحْدَاهُمَا لِلْآخِرِ وَأَخْذَ مَالُهُ الْكَثِيرِ فِي غَيْرِ مُقَابِلَةٍ مَا هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. اور یہی میسر میں ہوتا ہے، جوئے پانسے میں، کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا مال ناحق طور پر زیادہ لے جاتے ہو، اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بغض بڑھ جاتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح نیچے کر کے اس کو ذلیل کروں، یا یہ میرا مال لے گیا، میں اس سے اپنا مال کسی طرح اخذ کروں، یا تو قتل کروا دے گا کلب کے باہر، یا اس طرح کے کام. وَمِنْهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَسُدُّ الْقَلْبَ، وہ کہتے ہیں اس میں سے ایک اور چیز کیا ہے کہ یہ دل کو بند کر دیتی ہے، یہ اشیاء دل کو بند کر دیتی ہیں. وَتَبْعُدْ الْبَدْنَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور بدن کو ذکر اللہ سے دور لے جاتی ہیں. اب یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن جو بھی معرفت کی دنیا کے لوگ ہوں گے نا، یہ جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، لفظ ہم نہیں بول سکتے لیکن دماغ میں اس کے سامنے واضح ہے کہ موسیقی. جی آج میں ایک مدخلی کی ہیں فیضان فیصل صاحب، ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے بہت اچھا جملہ بولا. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص طالب علم ہوتا ہے اور اس کو منع کیا جاتا ہے کہ تم نے اب سنوکر کلب نہیں جانا، تم جو ہے وہ کھوکھو میں بیٹھے ہوئے نظر نہ ہو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو ہم اس کو کیسے کہتے ہیں کہ بیٹا اب حلال و حرام آپ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب آپ اگلے لیول کے اوپر ہیں. یہاں پہ آپ نے جو ہے مزید لوازمات کو آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. حلال و حرام کی آپ اس کیٹیگرائزیشن سے بھی آپ آگے ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی مجھے اس حدیث کا یاد نہیں آ رہا کہ اس کا سند کا لیول کیا ہے جس میں رسول نے فرمایا کہ زبان کا زنا یہ ہے کہ کوئی بری بات کہنا، اور ہاتھ کا پیر کا زنا یہ کہ چل کے جانا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. صحیح ہے یہ صحیحین میں. ہاں، اس حدیث نے ہمیں زنا کے معاملے میں بچا لیا، ورنہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو لوگ یہاں بھی شیطانیاں کرتے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بدن کے گناہ ہیں ان میں ڈائریکٹلی کوئی سزا نہیں ہے، حرام ہے لیکن دنیا میں سزا نہیں ہے، لیکن یہ سب لیڈ کرتی ہیں زنا اکبر کی طرف. تو یہاں پہ فقہ کا ایک بہت امپورٹنٹ باب آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار کیا بلکہ تمام وہ چیزیں، بلکہ فقہ کا قاعدہ ہے جو کہ حرام کی طرف لے جائیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، حرام کی طرف لے جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جوئے کے اڈے میں بیٹھ کے کیا کرو گے، یا سنوکر کلب پہ، وہاں پہ آپ قرآن تو پڑھو گے نہیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ذکر اللہ سے دور ہوگے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ حرام کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہاں. اسی طرح یہ جو اب تو خیر ختم ہو گئے، کم رہ گئے، یہ جو جتنے گیمز ہیں، یہ جو پہلے کلبز ہوتے تھے، ابھی بھی جاپان اور دیگر جگہوں پہ، یہ تو کمپلیٹلی حرام ہے. موسیقی ہے، ننگی لڑکیاں گیمز کے اندر ہوتی ہیں، قتل و غارت ہے، اور ایون کیا کہتے ہیں یہ بھی جو آج کل سی جی آئی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے گیمز کے جو قتل و غارت پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک تو سب سے بڑی چیز کہ آپ کے وقت کا ضیاع. چلو اس کے اوپر آپ بالکل حرام کا فتویٰ نہیں لگاؤ، لیکن اس کے اندر جو گندی امیجز آ رہی ہوتی ہیں اس پر تو آرام سے جی ٹی اے وغیرہ پہ فتویٰ لگ جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ چیزیں خاص طور پہ جہاں پہ میجورٹی، جیسے اب شراب کے علاوہ سگریٹ حرام ہے. ابھی جتنے چائے کے ہوٹل ہیں وہاں رات پہ سگریٹ چل رہی ہوتی ہے، بھائی آپ اس جگہ پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے بڑی آسانی سے ان چیزوں کے اوپر حرام کا فتویٰ لگ سکتا ہے، اور لگانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا محض ٹائم ضائع کرنا بھی یہ بہر الگناہ ہے، سوال ہوگا. تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو آپ کو تزکیہ کے لیول پر سمجھ میں آتی ہیں کہ یار امتحان کتنا سخت ہے اور ہم کتنے زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا. تو موسیقی ہو گئی، شراب ہو گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو ذکر اللہ سے دور کرتی ہیں. اور اب ایک اور بات بتا دوں، یہ جو حدیث ہے نا، حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی سب تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والدین اور بچوں سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں. اس حدیث کے اندر یہ نقطہ چھپا ہے کہ آپ کے دل میں ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم اللہ رسول سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونا چاہیے.
اگر کسی بھی لمحے آپ نے اپنے والدین کو سے اتنی زیادہ محبت کری کہ وہ اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس میں بچے بیوی بھی آتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ مومن نہیں رہے۔ اب یہ اپلائی کیسے ہوگا؟ فهو شرک فی المحبہ. شرکن فی المحبہ نام۔ اب یہ آئے گا کیسے؟ دیکھیں، یہ جتنے گانے ہوتے ہیں یا نشید ہوتے ہیں یا آپ کہہ لو سیکولر سانگس کہہ لو، بغیر موسیقی کی بھی اگر آپ سن رہے ہو، غنا، کوئی نظم غزل، ٹھیک ہے کبھی آپ نے سن لی، لیکن if it's taking your time as a whole، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اللہ، رسول اور قرآن اور دین کی تعلیم کو اس نے سرپاس کر لیا۔ یہی تو اس کا مقصد تھا لاول حدیث کا، وہ اس نے پاس کر لیا۔ اس نے آپ کو ذکر اللہ اور نماز سے دور کر دیا۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ذکر اللہ کب کب کرنا ہے، کب کب کرنا ہے، بتاؤ معاویہ۔ ہاں، وہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، نعم، چلتے پھرتے علی جانبین، اور اسی طرح وہ جو ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء میں کہ وہ جب اس کا آیا تھا صلاۃ الخوف کا، کہ بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے جب موقع ملے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ذکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حج کے فریضے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر بلند کرو۔ تو مومن تو ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں گھرا رہتا ہے۔ آپ وہ وقت بتا دو جس وقت ذکر و اذکار کرنا حرام ہو یا منع ہو، تو اس کا مطلب مومن کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب ٹائم نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کے لیے کیسے ٹائم نکالو گے؟ تو دا مومنٹ کوئی نفلی ذکر بھی آپ کا رکتا ہے، وہ چیز آٹومیٹکلی حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ چلو ہم بہت احتیاط کرتے ہوئے، چونکہ مفتی نہیں ہے فتویٰ نہیں لگا رہی، لیکن یہ ہر بندہ جو تزکیہ کے لیول پر پہنچا ہوگا اسے پتہ ہے کہ فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ وہ چیز الٹیمیٹلی آپ کو اللہ کے ذکر سے دور لے جا رہی ہے، نفلی بھی۔ پھر آپ کا اور دل چاہے گا اور دل چاہے گا، بیسکلی دل پہ کالا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے نا، یہ ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس پوائنٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں، شاید میں نے، تمہیں یاد ہوگا معافی یہ بات کہی تھی کہ اسلام آپ کو ہر وقت انگیج رکھتا ہے، کیونکہ شیطان اذان کی آواز سنتا ہے، جیسی اذان ختم ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے، یعنی کنٹینیوس اٹیکس ہیں۔ گھر میں داخل ہو بسم اللہ، کوئی کام کرو بسم اللہ، کھڑکیاں دروازے مغرب میں بند کر دو بسم اللہ، بچوں کو اندر لے لو بسم اللہ کہہ کے، برتن الٹو بسم اللہ کر کے۔ یہ سب کیوں ہے بار بار؟ یہ بتانے کے لیے کہ شیطان کا کنٹینیوس حملہ ہے۔ نماز میں اعوذ باللہ، امام غزالی تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ، امام غزالی کی فقہ میں۔ اور جب آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا اس کے باوجود نماز میں شیطان اٹیک کر رہا ہے، تبھی تو صحابی آیا۔ کیا وہ صحابی شروع میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اعوذ باللہ پہلی رکعت میں نہیں پڑھتا ہوگا؟ اس کے باوجود اس نے آ کے کمپلین کری، صحیح مسلم، کہ مجھے نماز میں بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ خنزب شیطانی کرتا ہے، اس سے پناہ مانگو نماز میں۔ یعنی آپ نے نماز میں اعوذ باللہ پڑھ لیا شروع میں، اس سے بھی آپ کی پوری نماز محفوظ نہیں ہے۔ جب تک سلام کے موقع تک آپ ہو نماز میں، شیطان بار بار اٹیک کرتا رہے گا۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ بھولنے والے ہو یا بھول کے قریب جانے والے ہو، رکوع میں اعوذ باللہ، قرات کے درمیان اعوذ باللہ، سجدے میں اعوذ باللہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اعوذ باللہ، دو سجدوں کے درمیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من خنزب، التحیات پڑھتے وقت یا التحیات پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، درود شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، دعاؤں میں اعوذ باللہ، اور اعوذ باللہ کی مختلف اقسام ہیں۔ یہ چونکہ موقت نہیں ہے تو اس کو پھر آپ مختلف طریقوں سے بھی، ایک تو جو خنزب سے پناہ مانگنی وہ تو آپ نے اسپیسیفک الفاظ سے مانگنی ہے کہ اعوذ باللہ من خنزب یا اللہم انی اعوذ بک من خنزب۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے کہا کہ من همزات الشیطان ورب یحضرون، تو اس میں آپ اعوذ باللہ سے ملا لی، مختلف طریقے سے استعاذہ کر سکتے ہو۔
تو یہ آپ کو یہاں سے پتہ چلا کہ اعوذ باللہ کی کیا اہمیت ہے. اور ایک مومن جو اسے ہر وقت اپنے چاروں طرف نہ قلعہ بند کر کے رہنا پڑتا ہے. اور جتنا آپ ایمان کی اعلیٰ ترقی کرتے جاؤ گے اتنا شیطان کا حملہ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا جائے گا. ایک بات. دوسری بات، ایمان کیا ہے یہ سمجھے. جو رسول اللہ نے حضرت جویریہ سے کہا کہ جب تک تم نے بیٹھ کے اتنی دیر عبادت کری میں تو 3 کلمات کہے اور اس کے برابر یا کم الفاظ، کلمتانی حبیبتانی عند الرحمن خفیفتانی علی اللسان. مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کا آپ کے اوپر 24 گھنٹے حملہ ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کے ایک تسبیح لے کے 1000 دانوں کی بیٹھ جاؤ یا ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. نہیں، رسول اللہ تھے ایسے کلمات کہتے تھے کہ اتنا سا کلمہ کہا اور کیا کہتے اس کا اتنا ثواب مل گیا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہو. جو کام کرو وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو. اگر آپ اپنا کام دھندا مزدوری کچھ بھی کر رہے ہو لیکن وہ حلال طریقے سے تو آپ عبادت میں ہو. اگر آپ کا دین کا کانسیپٹ کلیئر ہے، سب سے زیادہ شیطان کو ڈر اس چیز کا ہے. آپ 1000 تبلیغی جماعت والوں کی طرح رکعتیں پڑھ لو لیکن اسے پتہ ہے کہ بندہ فارغ ہے. ایک بندہ بول رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے خلاف کچھ بات مت کرو، چپ ہو کے بیٹھ جاؤ یہ وہ. اور اوبیسلی ہم بھی کسی مقصد کے تحت چھپے، لیکن آپ کو میں لوگوں کی تھنکنگ بتا رہا ہوں وہ، اور یہ ریئل واقعہ ہے. میں نے بیان بھی کیا تھا شاید لاسٹ میں. تو اس نے کہا کہ یہ سب بندہ اپنی نماز پڑھے، روزہ پڑھے اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے. ارے بھائی تم نے قرآن حدیث پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ صرف نماز روزہ کر کے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. آپ نے ہر ایک حرام کے خلاف بولنا ہے. اچھا آج کل مزدور کیا کرتے ہیں میں آپ کو سین بتاؤں. اپنی دیہڑیاں زیادہ کرنے کے لیے شام 5:30 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، آدھے 1 گھنٹے آرام کیا، 3 ساڑھے 3 ہو گئے. پھر وہ تھوڑا سا یوں کام کر کے 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. کرنڈی صاف ہو رہی ہے، یہ صاف ہو رہی ہے، ہاتھ دھل رہے ہیں، پیر دھل رہے ہیں 5:30 تک. اور پھر جب کہ ٹائم تھا تمہارا 5:30، اس میں تمہارا یہ وقت شامل نہیں ہے آنا جانا اور کیا کہتے ہیں یہ سارے کام اپنے 5:30 کے بعد کرنے. بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو اس طرح اس کی کمائی میں حرام داخل ہو گیا. اگر آپ اس لیول پر جا کے کام کرو گے نا جو اسلام نے آپ کو کہا ہے، کمٹمنٹ کا وہ لیول. مجھ سے میری کام والی جگہ پہ ایک بندے نے ادھار مانگا، میں نے کہا دے دوں گا، لیکن میں نے کہا کہ 2 گواہ لاؤ کاغذ کے اوپر لکھو. اس نے عجیب نظروں سے دیکھا کیونکہ آج تک کسی کہنے لگا میرے اوپر بھروسہ نہیں. میں نے کہا تمہارے اوپر بھروسہ ہے لیکن اللہ کا کیا کروں. اور پھر میں نے فوراً سامنے آیت رکھ دی. اب آیت کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا. تو اس لیے مومن کو پریپیئرڈ بھی ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ کے سارے ٹرانزیکشنز پراپر قرآن حدیث کے مطابق ہوں گے، گواہ ہوں گے، کوئی اس میں غلط بیانی نہیں ہوگی، تو لڑائیاں بہت کم ہو جائیں گی، بغض اور عداوتیں کم ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ یہی علت ہے اس میں، یہی علت ان چیزوں میں بھی ہے کہ لا تبع ما لیس عندک اور اس طرح کی چیزوں میں ایگزیکٹلی کہ اصل میں لڑائی جھگڑا دھوکہ غرر اس سب سے بندہ بچتا ہے. اب ہوگا کیا؟ شیطان اس چیز سے ڈرتا ہے. ایک عالم مومن سے شیطان بہت ڈرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے. کانسیپٹ خراب کر دینا. آپ کتنی علل کی بحثیں جانتے ہو. اب وہ لڑکا ہے، اسی کی ایگزامپل لو، وہ کم نہیں ہے، عرب علماء کی کتب بھی پڑھتا ہے، علل کی بھی اچھی خاصی ابحاث کو جانتا ہے. کئی بار تو وہ چیزیں آرٹیکل نکال کے لایا جس کا ہمیں علم نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، جو بڑے میکرو مسائل ہیں اسلام کے، آپ 1000 علل کی بحث کر لو کہ سر پہ 3 دفعہ وضو میں مسح کرنے والی روایت ثابت ہے نہیں ہے. آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن تب بھی احتمال حدیث میں موجود ہونے کی وجہ سے
جو فقہ قانون ہے، استحباب کا فتویٰ پھر بھی نکل آتا ہے 3 بار مسح کرنے کا. کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ لیکن شیطان نے آپ کا یہ کانسیپٹ خراب کر دیا، سب سے بڑا جو میکرو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسلامی جمہوریت جو ہے وہی اصل چیز ہے اور سب سے بہتر چیز ہے، اور رسول اللہ اور صحابہ جو ہے اڈاپٹیڈ سسٹم کو لے کے چل رہے تھے اور اسلام نے کوئی کیا کہتے ہیں نظام دیا ہی نہیں. کتنا بڑا اس نے کانسیپٹ آپ کا خراب کر دیا. آپ بیٹھ کے بحثیں کرتے ہو کہ میں نے سید بادشاہ ظفر کی یہ کتاب پڑھی، وہ پڑھی اور 3 دفعہ ثابت رہی ہیں، اور یہ کر لو. کیا ہو گیا ثابت؟ اس نے اتنا بڑا آپ کے اندر گیپ کریٹ کر دیا جو آپ کو سیدھا جہنم میں لے جا کے چھوڑے گا. یہ ہے مقصد یہ قرآن کی تفسیر کا. اور اس میں جو بھی لڑکے وغیرہ بھی نئے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ کہ بھئی لوگوں کو یہ چیز پتہ چلے، منع نہیں کر رہے. جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے اور لڑکوں کا نہیں پتا، معاویہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور چوئی صاحب کہ مجھے اہل حدیث کا کتنا شوق ہے، اور معاویہ کا تو واضح سب کو پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو ریئلائز نہ کریں، شوق ہونا کسی بھی چیز کا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا اسلام کا بھی وہ اصل مقصد ہے یا نہیں، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے دین کا حصہ ہے، لیکن دین میں پرائرٹی ہوتی ہے ہر چیز کی. لیس بغایا، انتہا نہیں. جی لیس بغایا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہی ہے کہ آپ 1000 کوششیں کر کے ثابت کر لو کہ 3 دفعہ مسح کرنے والی حدیث جو ہے وہ معلول اور شاذ ہے، فتویٰ تب بھی نکل آتا ہے. فتویٰ تب بھی نکل آتا ہے. تو کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ فقہ اصل چیز ہے. اب وہ جو گروپ میں ایک لڑکے نے سوال کیا تھا نا، شاید تم نے دیکھا ہو، میں نے اس کا ہلکا سا جواب دیا تھا. وہ اس نے ایک حدیث مسند احمد سے پیش کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اتحیات پڑھ لو تو بیچ والے یہ الفاظ اس کے خاص تھے کہ جب بیچ والے اتحیات میں ہو تشہد میں تو اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب آخری تشہد میں ہو تو پھر اتحیات پڑھو، درود دعا اور پھر سلام. اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ 1000 علل کی بحثیں کر کے اس حدیث کو صحیح ثابت کر لو تب بھی کوئی فائدہ نہیں، ضعیف ثابت کر دو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اب میں بتاتا ہوں کیوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر اس کو علل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میں نے کہا کہ ابھی ڈیپ تو اس میں تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں، البتہ لگ مجھے یہ شاذ رہی ہے. فار ایگزامپل فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح، اس سے آپ کیا اکھاڑ لو گے کہ بیچ والے تشہد میں جو ہے وہ اتحیات کے بعد درود پڑھنا ثابت نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے 8 رکعتوں کے بعد درود اور دعائیں کری اور پھر کھڑے ہوئے نبی رکعت کے لیے، ثابت تو ہو گیا. کیا اکھاڑ لیا آپ نے؟ اور الٹا آپ دین کے اوپر یہ تان کرو گے کہ 1400 سال تک کیا کہتے ہیں کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا تھا. آج آپ کے علامہ البانی یا کسی معاصر عالم نے اس کے اوپر تحکیم لگائی اس حدیث کے اوپر تو ہمیں دین میں مسئلہ پتہ چلا. نہیں، مسئلہ پہلے سے پتہ تھا. اچھا اگر ہم اس حدیث کو ضعیف مان لیں تو بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ضعیف ماننے سے کیا ہوگا، مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ ثابت ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ بیچ کا تشہد چھوڑو، آخری تشہد میں بھی درود دعا پڑھنا ثابت نہیں، مطلب کہ واجب نہیں. تو اگر اس میں بھی چھوڑ دو تو کیا مسئلہ ہے؟ ابن عمر سے ثابت ہے کہ وہ بیچ والے تشہد میں بھی درود دعائیں کرتے تھے، اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. تو مسئلہ شریعت میں اپنی جگہ واضح اور ثابت ہے، گولڈن اسانید سے، صحابہ تابعین کے عمل سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی تزکیے میں داخل ہیں، اور اسی لیے میں نے اس پوائنٹ کو تھوڑا زیادہ کھول دیا وقت تو وہ ہونے کے باوجود کہ شاید کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مقصد کیا ہے. الذین خلق لہما العبد، یعنی یہ وہ 2 چیزیں ہیں، ذکر اللہ اور صلاۃ، جس کے لیے بندہ بنائے گئے اور وہ اسی سے دور ہو جائے. وبہما سعادتہ، اور اسی میں اس کی سعادت ہے. اب آپ دیکھیے ہماری یہ جتنے کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پورے دن کا روٹین. ایک بندہ ہے چھوٹی سی، ابھی میں نے یوٹیوب پہ میرے سامنے ایک ریل آئی، بیسکلی وہ فارمر ہے تو فارمنگ کے حوالے سے اس کی ریلز ہوتی ہیں زیادہ تر، لیکن اس نے اپنا ڈیلی روٹین کی بھی ڈال دی. ڈیلی روٹین کیا تھا، صبح اٹھا، کھایا پیا، کام پہ گیا، واپس آیا، پلے اسٹیشن کھیلا،
اب 35 سال کا آدمی پلے اسٹیشن کھیل رہا ہے، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے شیطان۔ آپ تو روٹین میں نہیں دکھاتے، ڈائریکٹ بیویاں دکھاتے ہیں، گائز یہ ہے میری بیوی۔ ہاں وہ تو چلو ایک بالکل ہی بےغیرتی ہے نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھو عقل پہ اندھے پردے کیسے پڑے ہوئے ہیں کہ 35 سال کا 40 سال کا آدمی پلے اسٹیشن کھیل رہا ہے اور اس کو وہ ایز اے فخریہ دکھا رہے ہیں، پھر اسکن روٹین ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، اور ٹائم، یعنی شیطان کا اصل مقصد ہے ٹائم ضائع کرنا۔ پھر میں نے سوچا کہ یار کیا میں پلے اسٹیشن کھیل سکتا ہوں اگر میں کھیلنا چاہوں تو؟ یہ تو اب مجھے سیٹرڈے سنڈے کی تھوڑی نعمت ملی ہے جس کو میں ابیوز کر سکتا ہوں، ورنہ 7:30 6:30 پہ آ کے اس کے بعد کیا ٹائم بچتا ہے؟ 2 نمازیں، مغرب عشاء، کھانا، اور اس کے بعد اس پہ، یعنی مومن کو تو اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، تو مومن کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ اور یہی اصل مقصد ہے کہ اگر آپ نے لاول حدیث سے بچا ہے، وہی نا قرآن ایک پورا پیکیج ہے۔ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑیں، سورہ لقمان کی کیا کہا گیا کہ لاول حدیث تاکہ ذکر اللہ سے روکے، اور اس سے زیادہ برا کون ہوگا جو اس کو خریدتا ہے۔ خریدنے کا لفظ جو استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ پلے اسٹیشن اور ان تمام چیزوں میں اپنا پیسہ لگاتے ہو، اور سبسکرپشنز اور دیگر چیزیں، نیٹ فلکس کے سبسکرپشن خرید رہے ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ہم تو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں نا، تو آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہر چیز آپ کے ذہن کے اوپر اثر ڈالتی ہے، ہر چیز۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے یہ ریلز کا فتنہ اور یہ اسکرولنگ کا۔ کہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ بندہ کنسنٹریشن پاور کم ہو گئی ہے۔ اب تو بڑے بڑے ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اس کی وجہ سے بیماری آ رہی ہے اور اسکرین ٹائم کم کرنا چاہیے اور کوکو میلن اینڈ آل دیٹ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک تو ظاہری فتویٰ ہے کہ آپ نے لاول حدیث خریدی، یہ گناہ ہے، حرام ہے، آپ نے اپنا پیسہ فضول ضائع کیا، یہ سب چھوٹی چیزیں جو مائنڈ کے اوپر اس نے اثر کیا ہے۔ پوائنٹ سمجھو، اسلام از کنسرنڈ ود دا مائنڈ۔ غد بصر کا کانسیپٹ کیوں ہے اسلام میں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا، اور یہ موسیقی اور یہ سب کان، یہ باقاعدہ سینسری آرگنس ہیں جو لذت پراپت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ موسیقی کے اندر کیا آپ کوئی ٹچ کا مزہ لے رہے ہوتے ہو، یا آپ کو کوئی نہیں، محض ایک چیز کان میں آواز پڑ رہی ہے، وہی اگر میں ہارن کی آواز لگا دوں، گاڑی کا ہارن، تو وہ بری لگنے لگے گی۔ آواز دونوں ہے، لیکن ایک آواز ایسی ہے جو آپ کو ایسا سرور اور مزہ پہنچا رہی ہے کہ کبھی کبھار تو چرم آنند تک پہنچ جاتا ہے۔ تو واٹ از دا ریزن؟ ہوتا یہ کہ جب آپ کوئی برا منظر دیکھتے ہو نا، یا کوئی فلم دیکھتے ہو، آپ دیکھو فلم کے بعد لوگ رو رہے ہوتے، کئی دن پھر اس کی ریلز دیکھتے رہتے، ایک اثر آپ کے ذہن پہ چھوڑ جاتی ہیں چیزیں۔ تو غد بصر اسی لیے کروائے گی کہ وہاں سے گناہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور شیطان وہاں سے پکڑتا ہے۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والخمر والمیسر یصدانہ عن ذلک اعظم صد، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ بری طریقے سے دل کو بند کرتے ہیں۔ وَيَشْتَغِلْ قَلْبَهُ، اور دل کو مشتغل، مصروف رکھتے ہیں۔ وَيَذْهَلْ لَبِّهِ فِي اشْتِغَالِ بِهِ حَتَّى يَمْضِي عَلَيْهِ مُتَطَوِّلًا وَهُوَ لَا يَدْرِي أَيْنَ، یہاں تک کہ اتنا وقت گزر جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں بندہ مشتغل ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے وہ۔ فَأَيْ مَعْصِيَةٍ أَعْظَمُ وَأَخْبَثُ، کون سی معصیت اس سے زیادہ عظیم اور اخبا بری ہوگی، من معصیت تدنس صاحبها، کہ جو اپنے صاحب کو گندا کر دے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ مینٹلی وہ آپ کو خراب کر دیتی ہے چیزیں۔ تو جو چیز آپ کو مینٹلی خراب کر دے نا، برے لوگوں کی محفل، ایسے گندے جوکس جو کہ ہر وقت آبجیکٹیفیکیشن آف وومن یا مین کے اوپر آدھارت ہوں، ہر وقت جو ہے وہ زیر ناف کی باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر آپ کو ہر چیز میں وہ نظر آنے لگتا ہے، تو آپ کا مائنڈ ڈرٹی ہو جاتا ہے۔
وَتَجْعَلُوهُ مِنْ أَهْلِ الْخُبْثِ، اور وہ آپ کو اہل خباثت میں سے بنا دیتے. وَتَوَقِّعِهِ فِي أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ وَشَبَاكِهِ، اور یہ آپ کو شیطان کے اعمال میں ڈال دیتا ہے اور اس کے نیٹ میں، جال میں. فَيَنْقَادُ لَهُ كَمَا تَنْقَادُ الْبَهِيمَةُ الذَّلِيلَةُ لِرَاعِيَهَا، تو جس طرح آپ ایک جانور جو ہے، انقاد کا مطلب دیکھنا کیا ہے معاویہ؟ اوکے، انقاد امتثال سے ہے، اسٹیٹ فاسٹنس. اللہ تعالیٰ کے عوامر پہ انقیاد کرنا، یعنی کہ ان پہ اسٹیٹ فاسٹنس سے امتثال کے ساتھ چلنا. ہاں، جس طرح جو ہے ایک جانوروں والا شخص جو ہے وہ اپنے جانور کی حفاظت کرتا ہے، تو کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں سے بھی ولف نہ آ جائے، زیب کھا نہ لے. جس طرح وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے، حذر، تو اسی طرح آپ کو اس معاملے میں بھی اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا. وَتَحَوُّلَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ فَلَّاحِهِ، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بندے اور اس کے فلاح کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. وَتَوَقَّعَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح بغض اور عداوت مومنین کے درمیان واقع ہو جاتی ہے. وَتَصَدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ پھر بندے کو ذکر اللہ اور صلاح سے روک دے. فَهَلْ فَوْقَ حاصل مفاسد شیء اکبر منہا، تو کیا اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی مفاسد والی شے ہوگی جو بندے کو ان چیزوں سے روک دے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. آیت نمبر 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، یہ شیطان تو یہ چاہتے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت ہے. جو لہٰذا عرض تعالیٰ علی العقول السلیمہ النہی عنہا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ چیز سامنے رکھی عقول سلیمہ کی کہ ان چیزوں سے کی نہیں فرمائی. عرضاً بقولی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید عرض کیا یہ قول رکھ کر، فہل انتم منتہون، کہ کیا تم باز آؤ گے. لأن العاقل اذا نظر الى بعض تلك المفاسد انزجر عنها، کیونکہ جو عاقل ہوگا جب وہ بعض مفاسد کی طرف نظر کرے گا تو وہ اسے ڈر جائے گا. وکفت نفسہ، اور اپنا ہاتھ روک لے گا. ولم يحتج الى وعظ کثیر ولا زجر بلی، اور پھر اسے واضح کثیر اور زجر بلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ خود بخود رک جائے گا. اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ وہ جو لڑکا کہہ رہا تھا کہ ہم کیسے مان لیں، ہر چیز پہ سوال. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے عقل کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کہ میں کیسے مانوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح کیا چیز غلط ہے، کون ڈیفائن کرے گا؟ عقل کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. معقول اشیاء کیا ہوتی ہیں، غیر معقول کیا ہوتی ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. مفاسد کیا ہوتے ہیں، آپ کس چیز کو مفسد شمار کرتے ہو، تبھی تو آپ کو اس سے روکا جائے گا، ورنہ آپ تو ہر چیز کو کہو گے کہ میں پہلے سے چکوں پھر پرکھوں. آیت نمبر 92، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور رک جاؤ. طاعت اللہ و طاعت رسولی واحدہ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ایک چیز ہے. ومن اطاع اللہ فقد اطاع الرسول، جس کسی نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. ومن اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کری. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ کہ دونوں طرح جملہ بولو تو دونوں میں ایک نقطہ چھپا ہوا ہے. اگر آپ بولو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اور رسول کی اطاعت ایک چیز ہے، لیکن اللہ نے خصوصی طور پہ اپنی اطاعت کو الگ ذکر کیا، رسول کی اطاعت کو الگ ذکر کیا. یعنی رسول کی اطاعت کو ہلکا مت لو. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو واو عاطفہ کے ساتھ بیان کرے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، تو یہاں پہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سیم ایک چیز ہے، اطاعت میں دونوں کو اپنے برابر.
اللہ اکبر کبیرہ. وذالک شامل للقیام بما امر اللہ به ورسوله من الاعمال والاقوال الظاہرہ والباطنہ الواجب والمستحبہ والمتعقلہ بحقوق اللہ وحقوق الخلق والانتہاء عما نہى اللہ ورسولہ عنہ كذلك. وہ کہتے ہیں اور اس کے اندر تمام ان چیزوں کا قیام شامل ہے جو اللہ نے حکم فرمائی اور اس کے رسول نے، اعمال میں، اقوال ظاہرہ باطنہ میں، واجب اور مستحب چیزوں میں جو اللہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ متعلق ہیں، اور تمام چیزوں سے رکنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. کذالک، اور کہتے ہیں اسی طرح وہذا الامر عام والاوامر، وہ کہتے ہیں یہ امر جو ہے نا یہ سب سے زیادہ عمومی اوامر میں سے ہے، حکموں میں سے. فإنه كما ترى يدخل فيه كل امر ونهي ظاہر و باطن. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر قسم کا امر و نہی ظاہر و باطن شامل ہو گیا. وقولہ اور اللہ کو قول وحذروا ای من معصیت اللہ و معصیت الرسول ان فی ذلک الشر والخسران المبین، یعنی ڈر جاؤ، اس سے رک جاؤ. کس سے؟ اللہ کی معصیت اور اس کے رسول کی معصیت سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شر ہے، خسران مبین ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَمَّا أُمِرْتُمْ بِهِ، اگر تم نے تولیہ اختیار کیا، پلٹے اس چیز سے جس کا تمہیں حکم دیا گیا، وَنَهَيْتُمْ عَنْهُ، اور جس سے تم روکے گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یہ بات جان لو کہ رسول کے اوپر صرف بلاغ مبین ہے. He is not entitled کہ وہ آپ کے پیٹوں میں گھسیڑے یا ذہنوں میں. وقد ادا ذلك، یہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا. فَإِنْ اهْتَدَيْتُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے ہدایت کو اختیار کیا تو یہ تمہارے لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا، اگر تم نے برائی کری تو پھر تمہارے اوپر ہے. وَاللَّهُ الَّذِي يُحَاسِبُكُمْ، اور اللہ ہی ہے وہ ذات جو تمہارا محاسبہ کرے گی. والرسول قد ادا ما علی، رسول نے وہ ادا کر دیا جو اس کو بتا وما حمل بھی، اور جو ان کے اوپر واجب تھا. آیت نمبر 93. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کریں معاویہ، اس کو مکمل کریں؟ ابھی 2 صفحات ہیں پورے تقریباً. یا معاویہ تو کیا کریں، مکمل کریں؟ ابھی 2 صفحات ہیں، یا اس کو بریک کر دیں 2 حصص میں. صح. آیت نمبر 93. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. لما نزل تحریم الخمر، جب اللہ تعالیٰ نے تحریم خمر نازل کی، والنہی الاکید و تجدید بھی، اور ایک موقت نہیں اس کے اندر اور تجدید کے ساتھ. تمنا اناس من المؤمنین ان یعلموا حال اخوانہم الذین ماتوا علی الاسلام قبل تحریم الخمر وهم یشربونہا. تو مومنین نے تمنا کری، کچھ لوگوں نے مومنین میں سے، کہ وہ ان لوگوں کا حال ان کے اوپر واقف ہو جائیں جو اسلام کے اوپر تو مرے لیکن شراب پیتے تھے، یعنی اس کی تحریم سے قبل. فانزل اللہ هذه الآیہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھا اعمال کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے پہلے کھایا، اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا تھا اور ایمان اختیار کیا تھا اور اچھے. فانزل اللہ هذه الآیہ واخبر تعالی انہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح ای حرج وعثم فیما طعموا من الخمر والمیسر قبل تحریمها، اس کی حرمت سے پہلے. ولما کان نفی الجناح یشمل المذکورات وغیرها، اور وہ کہتے ہیں گو کہ یہاں پر ایک اسپیسیفک گناہ کے حوالے سے انکار آیا ہے، جناح یا گناہ کا، لیکن اس کے اندر تمام تر مذکورات و غیر مذکورات شامل ہے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو اب تک حرام نہیں ہوا تھا، وہ اگر مومنین نے اس میں سے کچھ کیا اور مر گئے تو ان کے اوپر کوئی حج نہیں. قید ذلک بقولی اذا متقوا وآمنوا وعملوا، اور یہ جو پھر آیت کا حصہ کہ اگر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، اس نے اس کو اور مقید کر دیا. ای بشرط انہم تارکون للمعاصی مؤمنون باللہ ایمانا صحیحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا علی ذلک، اس پر استمرار کے ساتھ قائم رہے، معصیت سے بچتے رہے جو اس وقت تک حرام ہو چکی تھی. وإلا فقد يتصف العبد ذلك في وقت دون آخر فلا يكفي،
حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله ويدوم على إحسانه فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. وہ کہتے ہیں کہ جب تک جس کے حالات تک جو حرام ہوا تھا اگر وہ اس کے اوپر قائم رہا اور ان چیزوں سے بچتا رہا تو وہ پھر اس چیز سے متصف ہے، وہ من المحسنین. ويدخل في هذه الآية الكريمة، اور وہ کہتے ہیں اس آیت کے اندر داخل ہے من طعم المحرم او فعل غیره بعد التحریم. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بھی چیز شامل ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی حرام چیز کھا لے یا کوئی ایسا برا کام کر لے تحریم کے بعد بھی، لیکن ثم اعتراف بذنبہ، لیکن پھر وہ اعتراف کر لے اپنے گناہ کا، وتاب الی اللہ، اور اللہ سے توبہ کر لے، واتقى، اور پھر تقوی اختیار کرے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہیں کہ حرام کام کرے چلے آؤ، فیس بک انسٹاگرام سارے حرامی پر کنٹینیوسلی کرے چلے آ رہے ہو اور پھر آپ کہو کہ کیا کہتے ہیں ہم بھی بخش دی جائیں گے. نہیں، علم آ جانے کے بعد اب آپ نے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے غلطی سے کبھی کبھار ہو گیا معاف ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ گناہ ہی نہیں چھوٹ رہے. تو کیونکہ یہ بنیادی شرط توبہ کے بعد کہ اب آپ نے عمل صالح اختیار کرنا ہے، یہ دکھانا ہے کہ اب میں نے وہ عمل پھر نہیں کرنا، اور تقوی اختیار کرنے، وہ تقوی وعمل صالح، اور عمل صالح کیا فإن اللہ یغفر لہ، تو پھر اللہ اسے بخش دیتے. اور اب اگر وہ مرا توبہ کے بعد تو بھی اس کے سارے گناہ معاف ہیں. ویرتفع عنہ الاسم فی ذلک، اس سے مرتفع ہو جاتے اٹھ جاتے وہ گناہ اس میں. آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء. ھذا ممن اللہ علی عبادہ، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بندوں پر ایک نعمت ہے. ان اخبرہم بما سیفعل غدا وقدر، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کیا کرے گا قضا و قدر کی امور میں سے. لیطیعوہ ویقدموا علی بصیرہ، تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں اور علی بصیرہ اعمال آگے بھیجیں. وَيُهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَلَى بَيِّنَةٍ، تاکہ جو شخص ہلاک ہو علی بینہ ہلاک ہو. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بینہ پر حیات رہے. قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا بد ان یختبر اللہ ایمانکم، کہ ایمان والو یہ تو ایک لازم سی چیز ہے کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو آزمائے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 5-5 سال 6-6 سال 10-10 سال آپ کی زندگیوں میں کچھ ہوا ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا صرف سیدھا سیدھا ایک مطلب ہے کہ یا تو آپ کا منہج صحیح نہیں ہے، تو اب آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا گیا، یا آپ مومن نہیں ہو، یا پھر یہ کہ آپ کا گھیر الٹا لگا ہوا ہے. There should be some chaos in a moment's life. کبھی جہاد ہو رہا ہے، کبھی مدینہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، رسول اللہ اپنی وفات تک مسائل سے لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ خلفائے راشدین بھی کبھی نہ کبھی کوئی سین ہوتا رہتا تھا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی 10-10 سالہ لائف گزر جائیں، بچے پیدا ہو جائیں، آرام سے شادیاں ہو جائیں، اور کچھ بھی نہ ہو؟ 10-10 سال 15-15 سال، کچھ ایک تو بڑی شخصیات والد والدہ کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، طلاقیں ہو جائیں، بچے اب نارمل پیدا ہو جائیں، بچے مر جائیں. شوڈ بی سم تھنگ ان لائف جس سے پتہ چلے کہ مومن ہے، اس نے کتنا صبر کیا، اس نے کتنا ان غلطیوں سے سیکھا، کیا یہ اللہ کے قریب کیا کہ اس نے اپنے اعمال سدھارے. ایسے ایسے لوگ ہیں 10-10 سال بخار نہیں ہوا. لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ اللہ انہیں لازمی شکار میں سے آزمائے گا. ای بشیء غیر کثیر فتکون محنہ یسیر، یعنی یہاں پہ جو لفظ ہے نا بشیء، یہ بڑا پیارا لفظ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا یہودیوں کی طرح، کہ انہیں تو مچھلیاں اڑتی ہوئی پانی میں نظر آتی تھی نا، اچھلتی ہوئی، تو آپ کو اتنی آسانی سے شکار نہیں ملے گا، لیکن مل جائے گا ایک آدھ. اب کیا اس وقت شکار کرتے ہو یعنی فتکون محنہ یسیرہ، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس سے بچنا. تخفیفا منہ تعالیٰ ولطفا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور لطف ہے. وذالک السید الذی یبتلیکم اللہ بہ تنالوا ایدیکم ورماحکم ای تتمکنون من صیدی لیتم بذلک الابتلاء،
یعنی وہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ بالکل آپ کے ہاتھوں میں آ جائیے آپ کے ریماح کے، تاکہ آپ کا ایگزام پورا ہو. لا غیر مقدور علیہ بیدن ولا رمن ولا یبقى للابتلاء فائدہ. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل آپ کی قدرت میں ہی نہ ہو. اب 1000 کلومیٹر دور ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی ہے یا کوئی پرندہ، تو وہ تھوڑی آپ کی ابتلا ہے. ولا يبقى للابتلاء فائدہ، کیونکہ ایسی ابتلا میں فائدہ ہی نہیں ہے. ثم ذکر الحکمہ فی ذلک الابتلاء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا ذکر کیا جو اس ابتلا میں، یعنی مومنین کو آزمانا. لیعلم اللہ، لیعلم اللہ، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ یہ جان لے. اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، یہ ایک محاورہ ہے. علما ظاہرا للخلق، یعنی بیسکلی خلق کے سامنے وہ چیز اتنی واضح ہو جائے کہ اب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. تو یترتب علیہ ثواب العقاب، کہ واضح طور پہ بندہ کہہ سکے کہ میدان جنگ سے بھاگا تھا، اس نے یہ کام کیا تھا، یہ اس نے نہیں کیا تو یہ محسنین میں سے، تو اس کے اوپر اسے ثواب ملنا چاہیے عقاب. من یخافہ بالغیب، کہ اس سے غیب میں کون ڈرتا ہے اکیلے میں. فکیف فیکفی عما نہی اللہ عنہ، تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جس چیز سے روکا ہے مع قدرتی ہی علیہ، اس کی قدرت کے ساتھ. اب یہاں بھی تقوی کا ایک پوائنٹ ہے یار، آج تو ایسے پوائنٹ نکل رہے ہیں کہ اس پہ ٹائم لگ جائے گا. موت سے پہلے پہلے نا آپ نے گناہ سے توبہ کر لی، اچھی بات ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے گناہ کی صلاحیت. آپ کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا یا آپ اندھے ہو گئے، اب تو آپ پورن نہیں دیکھ سکتے، افلام المحرمہ نہیں دیکھ سکتے، اب بد نظری نہیں کر سکتے. اب آپ شریف بن جاؤ کہ میں تو کوئی حرام چیز دیکھتا ہی نہیں، یا آپ نامرد ہو جاؤ، یا اس طرح کا کوئی دوسرا معاملہ ڈائبٹیز وغیرہ کی وجہ سے، تو اب تو آپ زنا کر ہی نہیں سکتے. یا آپ کی ٹانگ اللہ معاف کرے کسی ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ جائے، یا آپ اتنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا آپ اتنے موٹے بھدے ہو جاؤ کہ آپ کے ساتھ کوئی کرنا ہی نہ چاہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کہنا کہ میں تو زنا سے بچا ہوں، باقی جو پہلے کی زندگی تھی اس میں آپ نے دبا کے کام کیے، موسیقی اتنی سنی کہ کان کے پردے خراب ہو گئے، کان خراب ہو گیا. اب یہ کہنا کہ میں تو موسیقی سنتا ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو مزہ ہی تب ہے کہ جب آپ کی گناہ پر قدرت اور تب رکو آپ اللہ کے لیے. بات سمجھ رہے ہو؟ بیوی بچے ہو جائیں گے، بیوی آپ کو ڈنڈا دے گی، اب یہ الفاظ جائیں گے ابھی یوٹیوب پر، پھر تو بیوی کا ڈنڈا ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس موسیقی سننے کا اور فیس بک انسٹاگرام چلانے کا ٹائم نہیں ہوگا. 2 بچے ہو گئے، اسکول کی فیسیں بھرنی ہے، وین کی فیسیں بھرنی ہے، حرام خرچے، برتھ ڈیز پوری کرنی ہے، پھر تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھ کے موسیقی سنو یا افلام المحرمہ دیکھو. لگ پتہ چل جائے گا. تو اس وقت شریف بن کے کہنا کہ میں تو ان گناہوں میں نہیں ہوں. ابے بھائی تم مصروف ہو، تمہیں اگر آج فارغ کر کے بٹھا دیا جائے تو تم واپس سے ان گناہوں میں پڑ جاؤ گے. اور یہاں سے ایک اور نقطہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا. بھائی وہ مصروف ہے اس لیے گناہ نہیں کر رہا. تم کیا سمجھ رہے ہو شیطان نے اس کا رستہ چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، شیطان اب اسے دوسرے قسم کے گناہ میں لگا رہا ہے. وہ گناہ کیا ہے؟ حرام طریقے سے کمانا. جیسے میں نے آپ کو مزدور کی مثال دی، ان صاحب کی مثال دی جنہوں نے اپنی بیٹی کی طلاق کے وقت کہا تھا تبلیغی جماعت کی ٹوپی، نماز، فجر کے نمازی مجھ سے زیادہ پکے، اور انہوں نے کہا قرآن کو سائڈ پہ رکھ دو، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو لکھا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ بے شک وہ پورن نہ دیکھتے ہوں بابا جی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نوجوان پورن دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر احساس ہے تو وہ بہتر ہے، بالکل یہ مقصد نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو بے شک ہم صرف جو 2-4 بڑے گناہوں کو برا سمجھتے ہیں وہ نہ ہوں ان کے اندر ظاہراً، لیکن جو جملہ انہوں نے اتنا بڑا بولا، کیونکہ بے شک وہ لڑکا جو پورن دیکھ رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ اسے حرام مان کے تو دیکھ رہا ہے. انہوں نے تو بالکل سائڈ پہ قرآن کو رکھ دیا، کوئی امپورٹنس ہی نہیں ان کے نزدیک قرآن کی. تو یہ شیطان کے کھیل ہے. یہ اس لیے بات لمبی کبھی کبھار ہو جاتی ہے
کہ یار ان مسئلوں کو سمجھو خدا کے لیے کہ شیطان کہاں سے اٹیک کر رہا ہے. پھر تو مصروف ہو جاؤ گے تو آپ شریف بن جاؤ گے کہ میں فیس بک انسٹاگرام استعمال نہیں کرتا. آپ بھائی جاب لگی ہے، آپ کی انٹرنشپ لگی ہے، اب تو آپ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر رہے، ورنہ جب تک آپ کے پاس ٹائم تھا تو آپ کتے بنے ہوئے تھے فیس بک انسٹاگرام کی اور آپ چھوڑ نہیں رہے تھے. اب تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کے اوپر کام دھندا لگا ہے تو آپ کیا کہتے کام نہیں کرنا چاہ رہے. آپ شریف بن گئے کہ میں فیس بک انسٹاگرام میں نے ڈیلیٹ کر دیا. تم نے ڈیلیٹ نہیں کیا، تم مصروف ہوئے ہو. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ فَيَكْفَى عَمَّا نَهَى لَهُ مَا قُدِرَ فَيُصِيبُهُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ. تو جو بندہ قدرت ہونے کے باوجود گناہ چھوڑے نا، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ کے پاس قدرت ہے، اس دوران اگر آپ نے دین کا علم حاصل کیا، اس دوران آپ نے گناہوں کو چھوڑا، تو مزے کی بات ہے. ممن لا یخافہ بالغیب، اس شخص کے برعکس جو کہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے غیب میں. سامنے تو اور کوئی دعویٰ کر دیتا ہے، مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ غیب میں کیا کرتے ہو. فلا یرتدع من معصیتی تعرض لو فیزداد ما تمکنون، یعنی کہ وہ پرواہ نہیں کرتا اللہ کی معصیت کی، اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ اپنا شکار کھیل جاتا ہے. فمن اعتدى منکم، تو جو کوئی تم میں سے اعتدا کرے گا، حد پھلانگے گا، بعد ذالک کس کے بعد البیان، واضح بیان ہونے کے بعد، الذی قطع الحجج و اوضح سبیل، جو کہ سب سے زیادہ واضح طور پر ایک بیان کر دی گئی اور اس سے تمام حجتیں کڑی جاتی ہیں. فلہو عذاب علیم، تو ایسی اس کے لیے عذاب علیم ہے. ای معلم موجع، معلم موجع یعنی درد دینے والا. لا یقدر علی وصفہ الا اللہ، اس کی توصیف کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی. یہاں پہ اللہ نے ٹھیک ہے لفظ تو بیان کر دیا کہ دردناک، لیکن اب وہ کیسا درد ہوگا we can't even imagine. لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لِذَلِكَ الْمُعْتَدِي، کیونکہ اس معتدی حد پھلانگنے والے کے لیے کوئی عذر نہیں. وَالْاعْتِبَارُ بِمَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، بِمَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، وَالْاعْتِبَارُ بِمَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اور اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں اس معتدی کا اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ سے غیب میں ڈرتا ہے. وعدم حضور الناس عنده، اور جب لوگ اس کے پاس حاضر نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِظْهَارُ مُخَافَةِ اللَّهِ عِنْدَ النَّاسِ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ لِأَجْلِ مُخَافَةِ النَّاسِ فَلَا يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ. اور وہ شخص جو کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنے کا ناٹک کرتا ہے، یہ لوگوں سے اصلاً ڈر کے کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے کو اس حالت کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تو نیتوں کے اوپر کام کرے گا. انما الاعمال بالنیات، کا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ جن لڑکوں کی بات کر رہا تھا ابھی گروپ میں ایڈ کرنے کی، ہمارے بہت طویل مدت سے دوست ہیں لڑکے، اور اچھے لڑکے، لیکن وہی بات ہے انہوں نے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں اپنے آپ کو ضائع کیا 2 سال. کیونکہ دیکھو یہ بڑے کروشل ایئرس ہیں. اب ان میں سے ایک لڑکا تو اس نے بتایا، اور ایک تو پہلے سے ہی کچھ ہلکا پھلکا اپنا جو بھی باپ دھندا کاروبار کرتا تھا، دوسرا جو وہ بھی دھندے پہ لگ چکا ہے. اب یہ وہ ٹائمز ہیں کیونکہ سب 24-25 کی عمروں کو پہنچ رہے ہیں. اس میں ماں باپ میں سے کوئی ایک بندہ مرتا ہے عمومی طور پہ، اور آپ کی شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد بچے، پریگنینسی، عورت کو الٹی ہو رہی ہے، فلاں ٹیسٹ کروانے لے جاؤ، یہ نہیں ملتا ٹائم، پھنس گئے. وہ جو کروشل 2 یا 2.5 سال کا ٹائم تھا، اس کا سوال ہوگا، اس کا سوال ہوگا. میرا تو معاملہ یہ لگے نا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا لائف میں، لیکن جو ہم ایک نارمل بندے کی بات کریں اس کے پاس صرف یہ 2 یا 3 سال ہیں. میرا تو معاملہ الگ ہے، اس لیے مجھے اس چیز کا ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ ٹائم نہ ملے.
کون 3 گھنٹے نکال سکتا ہے کام کے بعد؟ بیوی بچے 10 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک عرب کے شیخ ہیں، نام بھول گیا ان کی، میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اور بتانے لگے کہ میں جب نوجوانی کی عمر میں تھا تو 16 گھنٹے قرات کرتا تھا پر ڈے، یعنی پڑھنا صرف. اور زبیر علی زئی صاحب کی بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں کتنی کتابیں ایک ایک دن میں ختم کر جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ ایک کتاب ختم نہیں ہوتی عمر کے اس حصے میں. تو یہ کچھ حقائق. اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ، نام نہیں لوں گا، ہمارے گروپ کے لڑکوں کا، اور یہ 2-3 سال آپ سوچو وہی جو کروشل پیریڈ ہے وہ ضائع کر دیا صرف یہ کانسیپٹ ان کا کلیئر ہونے میں، کہ وہ بھی اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ابھی ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر لیں، بعد میں جا کے کریں گے فارغ ہونے کے بعد. ابھی بھی فارغ ہونے کے بعد تو آپ اور مصروف ہو جاؤ گے 27-28 سال کی عمر میں. ٹائم تو یہ تھا جو آپ نے ضائع کر دیا جیو پالیٹکس اور فضول کی ڈسکشنز میں. بات سمجھے؟ یہ بات انہیں سمجھاتے ہوئے 3 سال لگ گئے. اب جا کے کچھ ڈرل ان ہوئی ہے کہ جو ہے وہ ابھی ہے. چند گھڑیاں ہیں جو ہیں ابھی ہیں، سمجھے؟ کل کی کس کو خبر ہے جانے جا. استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اچھا کہاں چلی گئی؟ آیت نمبر 95 یہ ہماری آخری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ثم حرج بالنہی عن قتل الصید فی حال الاحرام فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حالت احرام میں قتل نہ کرو، یعنی شکار نہ کرو. ای محرمون فی الحج والعمرہ والنہی عن قتل یشمل النہی عن المقدمات القتل عن المشارک فی القتل، اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو قتل کے مقدمات میں بھی شامل ہیں، یعنی تیر تیز کرنا، تیاری کرنا. آپ کیوں کر رہے ہو؟ اور مشارکہ، یعنی آپ تیر پکڑاؤ. حج میں اتنی سختی ہے کہ اشارہ بھی کرنا جائز نہیں، کہ وہ شکار آنکھ سے بھی اتنی سختی. اور یہ حدیثوں میں آئی ہے، یہ نہیں کہ صرف شیخ نے لکھ دیا کہ آیت سے مقدمات قتل شامل ہوتے ہیں. یہ مقدمات قتل کی نہیں، احادیث نص سے ثابت ہے. وعن المشارکہ فی القتل والدلالہ علیہ والاعانہ علی قتل، حتیٰ یعنی کہ اس پر دلالت کرنا، اعانت کرنا قتل پر. حتیٰ ان من تمام ذلك انه ينهى المحرم عن اکل ما قتل او صید لاجل، یعنی کہ اگر کوئی آؤٹ آف نو ویئر ایک بندہ ہے اور وہ کہے کہ میں نے آپ حاجیوں کے لیے شکار کیا ہے، وہ بھی کھانا جائز ہے. جو دوسرا بندہ وہ آپ کے سامنے حاضر بھی نہیں تھا، ایک الگ جگہ سے شہر سے وہ قتل کر کے اور پھر ریفریجریٹ کر کے آپ کے پاس آیا، 5 دن کے بعد پہنچا، اور اس نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے، حاجیوں یا معتمرین کے لیے شکار کیا تھا، نہیں کھا سکتے آپ. یعنی اس کی نیت بھی میٹر کرتی ہے. ہاں اب اس میں ایک بات ہے کہ ایک بندے نے ویسے ہی شکار کیا، اسے پتہ ہی نہیں، دور دور تک جدہ میں اس نے شکار کیا، پھر وہ سفر پہ نکل گیا. اب رستے میں اسے معتمرین یا حجین مل گئے اور اس نے کھانا تیار کیا، تو اس نے پلیٹ ان کے آگے کی، انہوں نے بھی کھا لیا، کہاں سے جائز ہو؟ کیونکہ اس کی اصلا نیت حاجین اور معتمرین کو کھلانے کی نہیں تھی. اب یہ دیکھیں فقہی معاملہ کور ہو گیا ایک ہمارا. وَهَذَا كُلُّهُ تَعْظِيمٌ لِهَذِهِ النُّسْخِ الْعَظِيمِ، یہ سب اس نسخے عظیم کی تعظیم ہے. أَنَّهُ يُحْرِمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلَ وَصَيْدَ، کہ محرم کے اوپر حرام کر دیا گیا قتل اور صید شکار، ما كان حلالا له قبل الاحرام، جو ایون جو چیزیں حلال تھیں اس کے لیے قبل الاحرام، قبل الاحرام. سمجھے؟ وقولوا، اور اللہ کا قول، ومن قتلوا منکم متعمدا، جو کہ تم میں سے جانتے بوجھتے متعمد قتل کرے، قتل صیدا عمدا فعلیہ، پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ جزاء ای الابل، یعنی اونٹ تے بدلے میں،
او البقر یا گائے، او الغنم یا بکریاں بھیڑ، فینظر ما یشبہ من ذلک، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو جانور سے قتل کیا اس کے سب سے قریب ان میں سے کون ہے، فیجب علیہ مثلہ، تو اس کے اوپر اس کے مثل واجب ہے، یذبحہ و یتصدق بھی، وہ اس کو ذبح کرے اور اس کو صدقہ کرے، ولا اعتبار بالمماثلہ، اور وہ کہتے ہیں مماثلت کا اعتبار کیسے ہوگا، یحکم بھی ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے دو عادل لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا حکم کریں کہ یار فلاں جانور جو اس نے قتل کیا اس کے سب سے زیادہ مشابہ جسم جسامت کے اعتبار سے نولتا ہے، ای عدلانی یعرفانی الحکم، اور یہ اس کے اندر خود ہی چیز داخل ہے کہ وہ ذوی عدل جو ہوں وہ حکم کو جاننے والے ہوں، عالم ہوں، تبھی تو حکم کریں گے، کیونکہ بغیر علم کے حکم کرنا جائز نہیں، وہ وجہ شب کما فعل صحابہ رضی اللہ عنہم حیث قدو بالحمامہ شاہ وفی النعام بدنہ، جس طرح کبوتر کے بدلے میں صحابہ نے فیصلہ کیا ایک بکری کا، اور نعامہ کے بدلے میں بدنہ کا یعنی ایک اونٹ، وفی البقر الوحش، اور گائے کے بدلے الوحش، علی اختلافی انواعی بقرہ، یعنی مختلف، یعنی ایک جنگلی گائے کے بدلے میں مختلف قسم کی گائے کے اعتبار کیا گیا، ہاکذا کل ما یشبہ شیئا من النعام ففی مثلی، وہ کہتے ہیں اسی طرح ہر وہ چیز جو نام میں سے اس کے مشابہ ہو اس کے اندر اس کا جزا، فإن لم یشبہ شیئا، اگر اس کی کوئی چیز مشابہ نہ ہو ففی قیمت، پھر اس کی قیمت دینی ہوگی، کما هو القاعدہ فی المتلفات، جیسے کہ متلفات میں قاعدہ، وذلک الہدی لا بد ان یکون ہدیا بالغ الکعبہ ای یذبح فی الحرم، اور کہتے ہیں اس کے اندر پھر ایک اور شرط آ گئی ہے کہ وہ بھی آپ نے کعبہ میں جا کے قربان کرنی ہے، حرم میں ذبح کرنی ہے، او کفارہ طعام مسکین، یا پھر کفارہ دینا ہے طعام مسکین، ای کفارہ ذلک الجزا طعام مساکین، ای یجل مقابل المثل من النعام طعام یتیم مسکین، یعنی جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنے کا کھلائے، قال کثیر من العلماء، کثیر علماء نے فرمایا یقوم الجزا فیشتری بقیمت طعام فیطعم کل مسکین مد بر او نصف صاع من غیری، یعنی کہ پھر وہ کیا کرے کہ اس کی قیمت کا طعام لے، کھانا لے، اور ہر مسکین کو ایک مد آٹا بر او نصف صاع یا 2 مد یعنی کہ آدھا نصف جو ہے اس میں سے دیتا جائے، جتنا اتنا گندم اس نے لیا اتنی قیمت کی گائے ہے اس کا، اور پھر ایک ایک مسکین آتا جائے اس کو آدھا آدھا ساتھ دیتا جائے، او عدل ذالک، یا پھر یہ کہ الطعام صیامن، یعنی طعام کے بدلے میں پھر وہ روزہ رکھے، ای یصوم عن اطعام کل مسکین یومن، کہ ہر مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے میں ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی دیکھیے کہ اتنی قیمت بنتی تھی اس میں اتنے مسکینوں کو کھانا مل سکتا تھا، اب اتنے مسکینوں کے بدلے روزہ رکھے، لیذوقا، تاکہ وہ چکے بایجاب الجزا المذکور علیہ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جزا کا جواب کیسے ہوتا ہے، بایجاب الجزا المذکور علیہ جو اس پر مذکور ہوئی، وبال امرو عفا اللہ عما سلف ومن عادا، یعنی وہ اپنا اس کا مزہ چکے جو اس کا امر تھا، اور اللہ نے معاف کیا جو گزرا، اور جو کوئی پھر سے قریب عادت علیہ فینتقم اللہ منہ، پھر اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ عزیز انتقام، اور اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا، انما نص اللہ تعالیٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نص کری علی المتعمد، علی المتعمد، متعمد کے اوپر، لقتل سید، قتل سید کی، مع ان الجزا یلزم المتعمد والمخطی، وہ کہتے ہیں گو کہ اللہ تعالیٰ نے نص یہ کیے، نصن کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ متعمد، لیکن خطا سے بھی اگر قتل ہو جائے نا تو حج کے معاملے میں یہ فقہی قاعدہ ہے، حج کے معاملے میں فقہی قاعدہ ہے کہ مخطی ہو، خطا سے ہو یا متعمد ہو، علی کلیہما الکفارہ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المتحرمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب على الجزاء والعقوبة والانتقام، یعنی کہ جب آپ کسی نفس یا اموال محترمہ کو ضائع کر دو نا، تو چاہے وہ خطا سے ہو، جیسے قتل خطا کی بھی ایک سزا ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ نے اس کا کمپنسیشن دینا ہوتا ہے، اگر وہ بغیر حق کے ہوا ہے، چاہے متعمد یا غیر متعمد مخطی، لأن لو رتب علی الجزاء والعقوبہ والانتقام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جزا، عقوبت اور انتقام مرتب کی، وہذا للمتعمد، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو متعمد کے، وأما المخطی فلیس علیہ عقوبہ، وہ کہتے ہیں البتہ جو مخطی ہوتا ہے نا اس کے اوپر عقوبت تو نہیں ہوتی، یعنی اخروی،
وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْجَزَاء، لیکن اس کو جزا بھی یعنی دنیا میں تو ادا کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. هذا قول جمہور العلماء، یہ جمہور علماء کا قول ہے. والصحیح، اور کہتے ہیں صحیح ما صرحت بالآیہ، کہ جس کے اوپر آیت گئی ہے انہ لا جزاء علی غیر المتعمد کما لا اسم علی. وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے نزدیک یعنی جو شیخ ان کے نزدیک جو ہے مخطی کے اوپر جزا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے. البتہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ مفتی نے بھی ایٹ لیسٹ جزا دینی ہے. آخر دعوانا، جمہور کا تو قول دیکھنا پڑے گا ہے یہ نہیں، لیکن بہرحال یہ قول ہے کہ مفتی نے بھی دینی ہے اور ان کے نزدیک مفتی نے نہیں دینی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.